بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے رزق میں وسعت آ جائے، اور بہت قرض ہو گیا ہے، قرض واپس نہیں ہو سکتا، اور بہت کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، کاروبار بھی ڈاؤن ہے، حالات بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ ناظرین، ان حالات میں آپ خود دیکھ لیجئے کہ اسپیشلی پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ بچت کیا کریں گے، گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے۔ ہر مہینے اخراجات پورے کرنے کے لیے بعض لوگوں کو تھوڑا تھوڑا قرض لینا پڑتا ہے، اور وہ تھوڑا تھوڑا قرض ہوتے ہوتے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے جیسے IMF کا پاکستان کے اوپر قرضہ ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، قرض واقعی ایک لعنت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس سے محفوظ رکھے ہر ایک کو۔ تو ناظرین، بڑا ہی ایک مجرب وظیفہ ہے، قرض سے نجات اور آپ کے رزق میں وسعت آ جاتی ہے۔ یہ ناظرین سورہ القریش کا ایک وظیفہ ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو بہت ہی زبردست ہے۔ لیکن جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کا اس پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ وظیفہ کرنے سے اللہ رب العزت کی غیبی مدد آپ کو آئے گی۔ ناظرین، اس صورت پہ اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت اس صورت میں اپنی اسی غیبی مدد کو بیان کر رہا ہے، رب کریم، جو کہ مکہ المکرمہ میں قریش والوں پہ اللہ رب العزت نے کی۔ ناظرین، ان ساری آیات کی اس صورت کی بڑی فضیلت ہے، اور بہت سارے لوگوں نے، اولیاء کرام بھی یہی بتاتے ہیں، ولی اللہ بھی یہی بتاتے ہیں، اور روحانی شخصیات ہمیشہ اس کی پابند کرواتی ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے کرنا کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے، طلوع آفتاب سے بہت پہلے اگر آپ کو وقت ملے اس وقت، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تسبیح حضرت فاطمہ پڑھنی ہے۔ تسبیح حضرت فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ اب 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار سورہ قریش پڑھنی ہے، بس 11 بار۔ 11 بار سورہ قریش پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بس ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میرے یہ معاملے ہیں، مجھ پہ قرض ہے اور ہماری آمدن بھی کم ہے، تو ہماری روزی میں وسعت فرما اور غیبی مدد کر دے۔ تو ناظرین، یہ صرف 11 دن کرنا ہے، اور کوئی مشکل ہے بھی نہیں ہے۔ اب یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کا وقت طے کر لیجئے، وقت اور طے۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو فجر کے بعد، لیکن طلوع آفتاب سے پہلے۔ اگر طلوع آفتاب آپ سمجھتے ہیں کہ روشنی شروع ہو رہی ہے تو مت کیجئے، پھر آپ اشراق کی نماز کا انتظار کریں۔ اشراق کی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بہترین وقت ہے وہ آپ مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایسا نہیں کہ آج آپ فجر کے بعد کر رہے ہیں، کل آپ ظہر کے بعد کر رہے ہیں، پھر آپ مغرب کے بعد کر رہے ہیں۔ دن، وقت اور یہ جو جگہ ہوتی ہے، کسی بھی وظیفے کی یقینی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ ایک ہی جگہ ہوں، اسی جگہ پر بیٹھ کے کیا جائے، انہی لمحات میں کیا جائے، اسی وقت میں شروع کیا جائے، اسی وقت میں ختم کیا جائے۔ اس کی ایک روحانی ویلیو ہے جو میں پھر کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جو بھی انشاءاللہ کرے گا، 11 دن آپ نے کرنا ہے یہ، اور پھر دیکھیں گے اللہ رب العزت 11ویں دن سے بہت پہلے ہی آپ لوگوں کو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ایسے اشارے بھی دے دے گا، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے رزق میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، غیبی مدد بھی آ چکی ہے، اور انشاءاللہ رزق اتنا بڑھ جائے گا، دولت اتنی آنی شروع ہو جائے گی کہ آپ قرضہ اتارنے کے لائق ہو جائیں گے، اپنے گھر کے خرچے کے ساتھ ساتھ قرضہ اتارنے کے لائق ہو جائیں گے۔ لیکن پھر وہی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میک شور کر لیجئے کہ آپ کو یقین ہے، یقین سے کرنا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ ہم اس چینل پر جو وظائف دیتے ہیں بڑی نیک نیتی کے ساتھ دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ ہم ان کے لیے دن رات اللہ رب العزت سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور ان وظائف کو ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یا اللہ جو بھی ان وظائف کو کرے ان کو قبول فرمانا، اور جس مقصد کے لیے یعنی نیک خاص اور جائز مقصد کے لیے کریں، اے رب کریم ضرور قبول فرمانا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔